کے دور میں ایک مادر پدر آزادی کا دور ہے. لوگ ان چیزوں کو، ان قدغنوں کو یا ان ضرورتوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے کہ بھئی اگر آپ مثال کے طور پہ مرد ہیں تو آپ فیمیل کے پروناؤن استعمال کر لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں. دنیا کے اندر آزادی ہے، لبرٹی ہے، فریڈم ہے، حریت فکر. لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ میں اگر کسی معاشرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کوئی اظہار کرنا ہے، سب سے پہلے زبان کا دامن ہوگا. اب اگر زبان ہی آپ نے اپنی بنا لی یا آپ کے نزدیک مرد اور عورت کے پروناؤنز کا کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر معاشرے کے اندر کنیکشن، تبادلہ خیالات، افکار کی افزونی یہ ہوگی کیسے سب کچھ؟ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کے اندر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ ہمیشہ کسی بنیاد پر لگایا جاتا ہے. کوئی شخص اپنا نظریہ بیان کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے کہنے کا حق ہے. ٹھیک، یعنی کوئی نظریہ اس نے قائم کیا ہے. بدیہی حقیقتوں کے بارے میں وہ کس طرح ایک مختلف رائے اختیار کر سکتا ہے. میں کیا ہوں، اس کا تعلق کسی نظریے سے نہیں ہے، اس کا تعلق مشاہدے اور تجربے سے ہے. تو مشاہدے اور تجربے میں انسان نے جیسے مردوں کو دیکھا اور عورتوں کو دیکھا، ان کے اعضاء میں فرق دیکھ کر ایک ظاہری چیز کی بنیاد پر الگ الگ حکم لگا دیا. اب بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ ظاہری اعضاء کے ساتھ انسان کے باطن کو بھی دیکھا جائے. انسان کے باطن کو دیکھنے کا کوئی ذریعہ پہلے پیدا ہوگا. وہ ذرائع بھی معروضی ہونے چاہیے. تو مثال کے طور پر اگر ہارمون کی دریافت ہو گئی ہے، یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کون سی چیزیں اندر سے آپ کو مرد بناتی ہیں یا عورت بناتی ہیں، تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اس میں ایک طبیب کا سرٹیفکیٹ کافی ہونا چاہیے. وہ کافی ہوگا اور پھر دیکھا جائے گا کہ اب اس صورت کو کیسے ہمیں تبدیل کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے طبعی طور پر ایک آدمی آٹزم لے کے پیدا ہو گیا ہے، تو کیا آپ اس کو فطری چیز مان لیں گے؟ نہیں. ہاں، آپ اس کو سامنے رکھ کر جو دنیا کے عمومی مشاہدات ہیں ان کے لحاظ سے اس کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ دنیا میں جینے کی راہ اختیار کر سکے. اسی طرح سے اس طرح کے تضادات بھی اگر پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس طرح ہے، ان کو بھی دور کرنے کی صحیح کریں گے. اس میں یہ بات کہ یہ میرا مرضی ہے، میں جو مرضی اپنے آپ کو کہہ دوں، یہ بے بنیاد بات ہے. تو پھر آپ صبح و شام اپنے آپ کو پیغمبر کہیے، خدا بنا لیجئے. اچھا چلیے، اس میں تو کوئی مذہبی طور پر ہنس کر آپ کو معاف کر دے گا، جانور کہنا پھر آپ صدر مملکت بن جائیں. پھر آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کر ڈالیے کہ میں تو اصل میں ملک کا سربراہ ہوں، مجھے پروٹوکول وہی ملنا چاہیے، کیونکہ آپ کو جو مرضی کہنے کا حق ہے. نہیں، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں کہنے کا حق ہے، جو نظریاتی یا تصوراتی ہیں. ان میں ہم تصورات کی اصلاح کریں گے، بات بتائیں گے، مکالمہ کریں گے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں جن کو قدرت نے طے کر دیا یا متعین کر دیا ہے اور وہ مشاہدے اور تجربے کے علوم سے متعلق ہیں، ان میں آپ قلب حقیقت نہیں کر سکتے. یعنی سورج کا نام آپ ذرہ ارض نہیں رکھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری بات ہی بالکل بے بنیاد ہے. اس کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آزادی میری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے نظریات کی دنیا پیدا ہوتی ہے.